دیار داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک خوفناک کہانی کے ساتھ حافی حاضر خدمت ہے اور کہانی کا نام ہے خواہش نفس۔ اماوس کی ہر رات کوئی نہ کوئی سنگین واقعہ یہاں ہوتا ہے۔ یہ میسور کا علاقہ ہے۔ شہر سے دور ایک گاؤں ہے۔ یہ گاؤں دو بہت بڑے تالابوں کے درمیان واقع ہے۔ اس کا نام پھلی پور ہے۔ کبھی کبھی زیادہ بارشیں تالابوں میں اتنا پانی جمع کر دیتی ہیں کہ گاؤں کا بہت بڑا حصہ اس میں ڈوب جاتا ہے۔ اس گاؤں کے لوگوں کی زندگی بڑی سخت ہے۔ کبھی پانی کی زیادتی ان پر عذاب ڈھاتی ہے تو کبھی دونوں تالاب پانی سے خالی ہو جاتے ہیں اور کیچڑ میں بھینس پڑی نظر آتی ہے۔ ان قدرتی آفات کے ساتھ ساتھ دنیاوی پریشانیاں الگ ہیں۔ یہاں پر کوئی سڑک نہیں ہے۔ یہ گاؤں بڑی سڑک سے بہت زیادہ اندرونی طرف ہے۔ ایک کچا راستہ اس کو مین سڑک سے ملاتا ہے۔ بارشوں میں یہ کیچڑ اور پانی سے بھر جاتا ہے۔ بیل گاڑی تو کیا، پیدل بھی اس پر چلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ پھر بھلا 5 کوس کا یہ کچا سفر کون کر سکتا ہے؟ 3-4 مہینے یہ راستہ ضرور بند رہتا ہے۔ حکومت کے کاغذات میں شاید اس گاؤں کا ذکر ہی نہیں ہے، اس لیے کبھی کسی قسم کی بیرونی امداد نہیں آتی۔ یہ گاؤں بہت پسماندہ ہے۔ پورے گاؤں میں صرف پنڈت گوبردھن ہی ایسے ہیں جو ہندی میں کچھ لکھ پڑھ لیتے ہیں، اس لیے یہ بہت پڑھے لکھے مانے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ شاید یقین نہ کریں کہ بہت سے عمر سیدھا لوگ ایسے ہیں جو صرف اس پھلی پور گاؤں کو ہی دنیا سمجھتے ہیں۔ وہ کبھی اس سے باہر نہیں گئے۔ یہاں کی زبان بھی اور علاقوں سے زیادہ بگڑی ہوئی ہے، ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ پنڈت گوبردھن ہندی سمجھتے ہیں اور بول بھی لیتے ہیں۔ ان کی یہ قابلیت گاؤں کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہے۔ پنڈت نے یہ کنجوسی کی ہے کہ کسی کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا، شاید اسی لیے کہ ان کی اہمیت برقرار رہے۔ ساری آبادی ہندو ہے۔ یہ لوگ دیوتا شیو کو مانتے ہیں۔ شیو برباد کرنے والا دیوتا کہلاتا ہے۔ اس کی پیشانی پر ایک تیسری آنکھ بھی ہوتی ہے جو تریلوچن کہلاتی ہے۔ جب وہ اس آنکھ کو کھولتا ہے تو آگ اس طرح نکلنے لگتی ہے گویا ایک آتش فشاں پھٹ پڑا ہو۔ ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ شیو جی کے مقلدین کی علامت مرد کے جنسی اعضاء ہیں۔ یہ لوگ ان کو اپنے مندر میں رکھتے ہیں اور ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ شیو مت کے 4 فرقے بہت مشہور ہیں۔ پہلا سپویتا، دوسرا شیو سدانت، تیسرا لنگاتری اور چوتھا نتارا کہلاتا ہے۔ ہر فرقہ الگ الگ ہے، ایک دوسرے سے کسی کی کوئی بات نہیں ملتی۔ پھلی پور گاؤں کی پوری آبادی لنگاتریوں پر مشتمل ہے۔ اس فرقے کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ زیادہ تر جنوبی ہند میں پائے جاتے ہیں۔ یہ فرقہ ذات پات کا شدید مخالف ہے، پروہتوں کا زبردست احترام کرتا ہے۔ یہ لوگ مردوں کو دفن کرتے ہیں اور بیواؤں کی دوسری شادی کو جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ صرف اپنی برادری میں رہنا پسند کرتے ہیں، ان کی دوسرے ہندوؤں سے نہیں بنتی۔ شادی بیاہ بھی اپنوں میں کرتے ہیں۔ پنڈت گوبردھن بھی لنگاتری فرقے کا پنڈت ہے۔ اس کا مقام یوں بھی اونچا ہے کہ وہ گاؤں کے واحد شیو مندر کا پجاری بھی ہے۔ یہ مندر ایک ٹیلے پر تالاب کے کنارے بنا ہوا ہے۔ پانی کتنا بھی چڑھ جائے مندر تک نہیں آتا۔ اس گاؤں میں کسی علاقے کا کوئی آدمی آ کر رہنا نہیں چاہتا۔ یہاں پر ہریالی ہے اور پانی بھی ملتا ہے، جانور بھی بہت ہیں اور پیداوار بھی خوب ہے۔ آب و ہوا بھی اچھی ہے اور خاص کر عورتوں کے لیے تو بہت اچھی ہے۔ 12 سال کی لڑکی پوری عورت نظر آتی ہے۔ یہ لوگ لڑکیوں کی شادی 9-10 سال کی عمر میں کر دیتے ہیں۔ شادی کے لیے مرد کی عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہو تو مرد کسی عورت سے دوسری شادی کر لیتا ہے۔ عورت بیوہ ہونے پر شادی کر سکتی ہے، اس لیے یہاں پر جنسی جرائم نہیں ہے، مگر پھر بھی یہاں کی زندگی بہت کٹھن ہے۔ گاؤں سے باہر ان کا رابطہ سال میں 6-7 مہینے تو کٹا رہتا ہے۔ نہ کوئی باہر سے آتا تھا نہ کوئی جاتا تھا، اور اگر بارش جم کر ہو گئی تو یہ دورانیہ بڑھ بھی سکتا تھا۔ مگر یہاں کے لوگ عادی ہو گئے تھے۔ وہ سال بھر کا اناج اسٹاک کر لیتے تھے۔ دودھ گھی گھر کا ہوتا ہے۔ بارشیں ان کو برباد تو کرتی تھی مگر یہ لوگ ان سے فائدہ بھی حاصل کرتے تھے۔ گھر کا ہر فرد کام کرتا تھا۔ سخت محنت نے ان کو بڑا سخت جان بنا دیا تھا۔ اس گاؤں میں کسی نئے آدمی کی آمد و رفت، وہ بھی برسات کے دنوں میں، حیرت کی بات تھی۔ جس نے سنا تعجب کیا۔ پنڈت نے آنے والے سے پوچھا، کون ہے؟ راستہ بند ہے، کیسے ادھر آیا؟ میرا نام کرن چند ہے، میں آسام سے آیا ہوں، وہ بولا۔ تم کو پتا ہے یہ گاؤں لنگاتریوں کا گاؤں ہے، یہ لوگ کسی کو یہاں نہیں رہنے دیتے۔ پنڈت نے کہا تو وہ بولا، میں بھی شیو کا پجاری ہوں، فرق یہ ہے کہ میرا تعلق سپوتیا فرقے سے ہے، مگر میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں۔
بدن پر راکھ مل کر نہیں رہتا جیسا کہ سپوتیا والے کرتے ہیں، اور نہ میں اپنے فرقے کی طرح عبادت کرتا ہوں۔ ہمارے فرقے والے ناچ گانے گا کر عبادت کرتے ہیں۔ آپ مجھے کچھ عرصہ قیام کرنے دیں، میں گاؤں کی خدمت کروں گا۔ میں کسی رسم میں نہیں بولوں گا، دخل نہیں دوں گا۔ میری ایک مجبوری مجھے یہاں لے آئی ہے، ابھی میں اس کے بارے میں بتا بھی نہیں سکتا۔ میں تیری بات سمجھ رہا ہوں، مگر خود اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ رات کو پنچایت میں فیصلہ کراؤں گا۔ اگر پنچایت نے تیرے حق میں فیصلہ سنا دیا تو رہ سکتا ہے۔ پنڈت نے جواب دیا، ہر گاؤں کی طرح یہاں بھی ایک پنچایت ہے، اس کا مکھیا گنگا پرساد ہے۔ یہ بہت بوڑھا آدمی ہے، نظر بھی کم آتا ہے اور سنتا بھی اونچا ہے۔ پنڈت کے بلانے پر گاؤں کے بڑے بوڑھے چوپال پر آ گئے۔ مندر کے ساتھ ہی بنی ہوئی ایک اونچی جگہ پر ایک چبوترا بنا ہوا تھا، اس پر بڑی آسانی سے 40-50 آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ گاؤں کے سارے فیصلے اسی جگہ ہوتے تھے۔ پنڈت نے بڑی زوردار آواز میں مکھیا کو آنے والے کے بارے میں بتایا۔ اس سے ایک تو مکھیا نے سن لیا، دوسرے سب لوگ بھی صورتحال سے واقف ہو گئے۔ مکھیا نے گردن ہلا کر کہا، اب تو یہ آ گیا ہے، جا تو سکتا نہیں، راستہ بند ہو گیا ہے، پھر اس کے ساتھ کچھ مجبوری بھی لگی ہوئی ہے، تو اس سے کہو مندر میں رہے، کھانا مل جائے گا، زیادہ چلت پھرت نہ کرے۔ بولو تم سب کو میرا فیصلہ ٹھیک لگا ہے؟ اگر کچھ گانٹ کسی کے من میں ہو تو بول دیں۔ مکھیا خاموش ہو گیا۔ سب خاموش رہے تو پنڈت نے کہا، کاکا تم بڑے ہو، جو بات کرو گے 16 آنا ٹھیک ہی ہوگی، اور پھر مکھیا بھی ہو، تمہاری بات کون نہ مانے گا؟ تو بھائیو، کرم چند گاؤں میں رہے گا اور مندر میں ہی رہے گا۔ کاکا نے جو حکم دیا ہے زیادہ چلت پھرت نہیں کرے گا تو وہ نہیں کرے گا۔ اور کرن چند کا ٹھکانہ گاؤں میں ہو گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کرن چند نے مندر آ کر پنڈت سے پوچھا، یہ میرے چلت پھرت پر پابندی سمجھ میں نہیں آئی۔ مکھیا بڑا ہوشیار آدمی ہے، تم جوان آدمی ہو، تم کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں کی آب و ہوا ایسی ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی، پیدل چلنا سیکھی کہ جوان ہو گئی۔ یہاں تم کو 30 سال اور اس سے کم عمر کی نانیاں مل جائیں گی۔ بیٹی اور ماں میں تمیز کرنا مشکل ہوتا ہے۔ عورت بہت عرصہ جوان رہتی ہے۔ تمہارا پیر کسی غلط جگہ نہ جائے، اس لیے اس نے چلت پھرت پر ہی پابندی لگائی ہے۔ تم یہ بتاؤ، تم لنگوٹ کے پکے ہو کہ کچے؟ پنڈت نے پوچھا۔ میری زندگی میں صرف ایک عورت آئی اور میں اس سے جان چھڑانے کو بھاگا بھاگا پھر رہا ہوں۔ میں عورت کا ڈسا ہوا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ عورت ذات سے مجھے چڑ ہو گئی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ کرن چند نے جواب دیا، میں تو کنویں کا مینڈک ہوں، تو نے زیادہ دنیا دیکھی ہوگی، مگر ایک بات میں کہوں گا کہ ناری کے بنا پروش آدھا ہے۔ ہم ناری کے بنا زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہماری نسل کو آگے بھی ناری چلاتی ہے۔ اگر تیرے ساتھ کسی ناری نے کوئی انیائے کیا ہے تو سب کو دوش مت دے۔ پنڈت نے کہا، تم بہت سادہ ہو پنڈت، میں اصل بات تم کو بتاؤں پر تم کسی سے ذکر نہ کرنا۔ کرن چند نے کہا، اچھا اب بھی کچھ اصل باقی ہے تو بتاؤ۔ میں تمہارے پاس آسام سے آیا ضرور ہوں، مگر میں رہنے والا جنوب کے شہر منی پور کے ایک انتہائی اندرونی گاؤں بوگل کا ہوں۔ تمہارے گاؤں کے جو حالات ہیں اس سے بھی بدتر ہمارے گاؤں کے حالات ہیں۔ ہمارے گاؤں میں تو بھوک ہے، دکھ ہے، وہاں پر سب سے سستی چیز عورت کی عزت ہے۔ غریبی اور بھوک نے غیرت اور عزت کو کھا لیا ہے۔ کرن چند نے کہا، یہ کوئی بات نہیں ہے، پورے جنوبی ہندوستان میں حالات ایسے ہی ہیں۔ جو ہوشیار ہیں وہ یہاں سے نکل گئے، وہ اچھے ہیں، مگر ہر کوئی تو جا بھی نہیں سکتا۔ پنڈت نے کہا، میں بھی یہی سوچ کر آ گیا تھا، مگر میری مصیبت وہاں پر بھی آ گئی اور مجھے وہ جگہ بھی چھوڑنا پڑی۔ بات پوری بتاؤ تو پتہ چلے۔ پنڈت نے کہا، کیا بتاؤں پنڈت جی، میری حالت تو ایسی ہے جیسے سام کے منہ میں چھچھندر، نہ نگلتے بنتی ہے نہ اگلتے بنتی ہے۔ میں بھاگ بھاگ کر پریشان ہوں، نامعلوم اس عورت کو میرا ٹھکانہ کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ کرن چند سانس لینے کو رکا تو پنڈت نے کہا، بات شروع کرو، بیچ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ منی پور سے 20 کوس دور ہمارا گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام بوگل ہے۔ یہ علاقہ انتہائی پسماندہ ہے، زمین میں نمک ہے اس لیے پیداوار برائے نام ہے۔ سارا کام برسات پر ہے، مرد گھروں سے جاتے ہیں تو پلٹ کر نہیں آتے، عورتیں اور بوڑھے نظر آتے ہیں، مگر پیٹ تو ان کا بھی ہے، روٹی تو ان کو بھی چاہیے۔ یہ حالات اچانک نہیں ہو گئے تھے، یہاں شروع سے ایسا ہی تھا۔ جو بچہ ذرا بڑا ہوتا وہ گھر سے نکل پڑتا اور پھر پلٹ کر نہیں آتا تھا۔
میں نے جب ہوش سنبھالا یہی ہوتے دیکھا۔ میرا باپ اس علاقے کا کھاتا پیتا آدمی ہے، کیونکہ اس کی زمین اچھی تھی، زیادہ نہیں تھی مگر اچھی تھی۔ وہ اتنے دانے پیدا کر لیتا تھا کہ پورے سال نہ صرف اپنی ضروریات پوری کرتا تھا بلکہ کچھ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ میں شہزادہ بنا ہوا تھا، ہمارا گھر بھی اوروں سے بہتر تھا اور جانور بھی تھے، اور مجھے کام بھی نہیں کرنا پڑتا تھا، صرف روٹی کے بدلے کام کرنے والے آسانی سے ملتے تھے۔ ان میں جوان لڑکیاں بھی تھیں۔ یہ لڑکیاں پیٹ کی خاطر سب خدمت کرتی تھی اور کچھ تو خود راغب کرتی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کو کچھ زیادہ اور اچھا مل جاتا تھا۔ ان کی کمائی ہوئی روٹیاں ان کے گھر والے بھی کھاتے تھے۔ میں بہت کم عمری سے سب کچھ جان گیا تھا۔ ہمارے یہاں کی آب و ہوا اور خوراک کی کمی کی وجہ سے لڑکیاں کمزور اور چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں، مگر ہوتی پوری عورت ہیں۔ شروع میں تو میں چھوٹی عمر اور بڑی عمر میں تمیز نہیں کر پاتا تھا۔ میں عمر کے اس دور میں تھا جب انسان پر جذبات کا غلبہ ہوتا ہے۔ منی پور سے کئی مہمان کسی کے گھر آئے، ان کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت سی کنیا بھی تھی۔ بس کیا بتاؤں، لڑکی کیا تھی، بس چلتی پھرتی بجلی تھی۔ اس کا جسم متناسب اور دلکش تھا، چہرے کے تیکھے نقوش، اور اس کا رنگ کالا تھا مگر بہت چمکیلا کالا۔ سانسوں کا زیر و بم اور سہمے سہمے بدن کا حسین امتزاج بہت دل نواز تھا۔ شاید اس گاؤں کے ماحول نے اور وقت نے اس کو میرے در پر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ سارے فیصلے کر کے آئی تھی، اس لیے اس نے وارفتگی اور خود سپردگی کا اظہار اپنی آنکھوں سے کر دیا۔ میں نے اس کو بیٹھک میں بلا لیا۔ اس نے خود کو سمیٹا اور جھکی جھکی خاموش اپنے خیالات کے عمیق سمندر میں ڈوبی رہی۔ اس وقت اس کی حالت دیکھ کر میرے سر پر محبت کا بھوت سوار ہو گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، میں کیا کرتا، تم کو دیکھ کر بے قابو ہو گیا۔ تم نے میری سب سے زیادہ قیمتی چیز چھین لی ہے۔ وہ جھکی جھکی بولی، ہاں میں تم سے شادی کروں گا، بولو تم راضی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا اور دیوانہ وار مجھ سے لپٹ گئی، اور میں نے اس سے شادی کر لی۔ بس یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ ہمارے گاؤں میں کوئی گوشت نہیں کھاتا تھا، کسی جانور کا نہ پرندے کا، انڈا تک نہیں کھاتے تھے، مگر اس نے مجھ سے پہلی فرمائش گوشت کی۔ میں نے دور ایک بکری کاٹ دی اور گوشت لے آیا۔ یہ لڑکی ہندو ہوتے ہوئے اتنی لگن اور شوق سے گوشت کھاتی تھی کہ مسلمان مرد بھی کیا کھائیں گے۔ میں اس کی چاہت میں اتنا آگے جا چکا تھا کہ میرے سوچنے سمجھنے کی قوت کمزور ہو گئی۔ میں اس کے خلاف کچھ سوچ نہیں سکتا تھا۔ میں روز اس کے کھانے کو گوشت کا انتظام کرتا تھا۔ گاؤں میں پہلے ہی اناج اور جانوروں کی کمی تھی۔ میرے جانور ختم ہوتے گئے۔ وہ گوشت کھانے کے بعد تازہ دم ہو جاتی تھی۔ اس کی اداؤں میں خوبصورتی اور خود سپردگی میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ وہ اب بھی ویسی تھی جیسا میں نے اس کو پہلی بار پایا تھا۔ یہی اس کی کشش کا باعث بھی تھا۔ میری نظریں اب کسی طرف نہیں جاتی تھی، کیونکہ ہر طرف وہی تھی۔ تو یہ تھی میری دھرم پتنی سدھارتھ تھی۔ اس نے میرے سارے جانور کھا لیے تو میں نے کہا، اب بتا تیرا کھاجا کہاں سے لاؤں؟ اب تو سب ختم ہو گئے۔ ہاں مجھے پتا ہے، میں بھوکی تو نہیں رہوں گی، تم میرے پتی ہو، انتظام تو کرنا ہوگا۔ وہ بولی، کلیا یعنی کہ گوشت۔ میں نے اسے کہا، کلیا یعنی کہ گوشت کے علاوہ بھی کچھ کھا لیا کرو۔ میں نے کہا، تم سے کہوں کہ گھاس کھا لیا کرو تو کیا تم کھا لو گے؟ وہ بولی، نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ گھاس انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا، اسی طرح میری غذا گوشت ہے، میں وہی کھاتی ہوں۔ وہ انگڑائی لے کر بولی۔ اس کی انہی انگڑائیوں نے میرا بڑا غرق کیا تھا، مگر یہ بات اس وقت میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس وقت تو میں گوشت کی تلاش میں نکل پڑا تھا، اور ایک بکری نامعلوم کس کی تھی پکڑ کر گھر آ گیا تھا، اور پھر وہ بکری سدھارتھی کے پیٹ میں چلی گئی۔ وہ بے حساب گوشت کھاتی تھی، اس کا بس چلتا تو وہ زندہ جانور کھا جاتی۔ میں جانور چوری کرتا رہا، اور پھر کسی جانور کا ملنا بھی مشکل ہو گیا۔ پورا گاؤں ہوشیار ہو گیا اور اپنے اپنے جانوروں کی سخت حفاظت کرنے لگا۔ میری عقل پر اس کا بدن سوار تھا، میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کام نہیں کر رہی تھی۔ اب وہ خود رات کو جانوروں کی تلاش میں نکل جاتی تھی، اور جب واپس آتی تھی تو اس کا پیٹ بھرا ہوتا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ گاؤں سے کئی بچے بھی غائب ہو گئے۔ ان بچوں کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ کوئی کہتا تھا کوئی بھیڑیا آ گیا ہے، کوئی کہتا کوئی بلا آ گئی ہے۔ گاؤں کے سادہ لوگ جس کا جو انداز ہوتا بیان کرتا۔ اور پھر ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ ایک مردہ بچے کو لے کر آ گئی اور کچر کچر کھانے لگی۔ اس وقت اس کا چہرہ ایک بھوکی بلی کی طرح کا تھا۔ میں ہمت کر کے اس کے قریب گیا تو وہ بلی کی طرح مجھ پر جپٹ پڑی۔ اس وقت اس کی آنکھیں گول گول اور دانت مجھے بہت بڑے نظر آئے۔ اس کے پورے چہرے پر تازہ خون لگا ہوا تھا،
اور اس کا چہرہ بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ میں ڈر کر اندر آ گیا۔ میری سمجھ میں آ گیا تھا کہ بچے کون غائب کر رہا تھا۔ اس کی چاہت اور اس کے بدن کا بھوت میرے سر سے اتر گیا، کیونکہ مجھے خود اپنی زندگی کی فکر دامن گیر تھی۔ اس نے بچے کی کوئی چیز نہیں چھوڑی اور وہ اندر آ گئی۔ اس پر ایک نئی جوانی آئی ہوئی تھی، مگر اب وہ مجھے حسین نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں جو اس کے حسین چہرے اور بدن کا دیوانہ تھا، آج میرے جذبات بالکل ٹھنڈے تھے۔ اس نے پہل کرنا چاہی تو بھی میں ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کے بدن سے نکلتی حرارت کی گرمی بھی میرے جسم کو نہ گرما سکی، تو وہ بولی، میں سمجھ گئی کہ تم ڈر گئے ہو، مگر فکر نہ کرو، میں تم کو نہیں کھاؤں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، اب تو خوش ہو جاؤ۔ وہ پلٹ کر بولی۔ میں نے اس کے حسین بدن پر نظر ڈالی اور ڈرتے ڈرتے بولا، بلی چوہے کے ساتھ جو کھیل کھیلتی ہے تم میرے ساتھ کھیل رہی ہو، مجھے تمہاری حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، تم اور تمہارے گاؤں والے میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں میں آئی ہی اس لیے تھی کہ یہاں پر میری خوراک بہت تھی۔ اچھا تم یہ تو بتاؤ کہ کون ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں وہ ہوں جو تم نہیں ہو، مجھ سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا، تم جہاں جاؤ گے میں آ جاؤں گی۔ میری دنیا کا یہ چلن ہے کہ جس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں پھر وہ ہمارا ہو جاتا ہے، اس کو ہمارے رستے پر چلنا پڑتا ہے۔ میں پورا گاؤں کھا جاؤں گی، تجھے نہیں کھاؤں گی، کیونکہ مجھے تیری ضرورت ہے۔ میں اسی رات گاؤں سے بھاگا، رات بھر چلتا رہا اور پھر آسام آ گیا۔ ایک مندر میں نے قیام کیا۔ 3 مہینے میں مندر سے باہر نہیں آیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ وہ آ جائے گی۔ جب ذرا ڈر کم ہوا تو میں مندر سے نکلا۔ میرا رخ شہر کی طرف تھا، مگر وہ ریل گاڑی میں آ گئی۔ آتے ہی بولی، میرا نام سدھارتھی ہے، مجھے چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، میں تیری پتنی ہوں، چھوڑوں گی نہیں۔ اس نے ایک گمنام سے اسٹیشن پر مجھے اتار لیا۔ پتہ نہیں وہ کون سا اسٹیشن تھا، دور دور کوئی آبادی نہیں تھی، صرف چند ریلوے ملازم وہاں تھے۔ مجھے بھوک لگی تھی، میں اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا، اس کی سفید داڑھی تھی، وہ ایک سفید چادر پر نماز پڑھ رہا تھا۔ میں خاموشی سے کھڑا رہا۔ اس نے نماز کے بعد میری طرف دیکھا تو گرج کر بولا، کون ہے؟ یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا، مسافر ہوں، بھوکا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، میرے قریب آیا اور پھر ناک بند کرتا ہوا پیچھے ہٹ گیا اور بولا، تو پلید ہے، اتنی بدبو تیرے بدن سے آ رہی ہے۔ میں نے کہا، مجھے تو نہیں آ رہی، کسی نے گاڑی میں بھی کچھ نہیں کہا۔ ناک، آنکھ، کان سب کے الگ الگ ہیں، تجھ سے بدبو آ رہی ہے، میں یہ جانتا ہوں۔ میں بہت بھوکا ہوں۔ میں نے کہا، تجھے روٹی مل جائے گی، میں ایدو کو کہتا ہوں۔ وہ باہر جانے لگا تو میں نے پھر کہا، میرے ساتھ میری جورو بھی ہے، اس کو بھی مل جائے گی۔ تم یہ بتاؤ کہ کہاں جانا ہے، یہاں کیوں اتر پڑے؟ دفتر سے باہر آتے ہی اس کی نظر سدھارتھی پر پڑی تو وہ چونک پڑا۔ سدھارتھی بھی کچھ ڈری ڈری سی لگنے لگی۔ وہ اس کے قریب چلا گیا اور بولا، تو یوں بدبو آ رہی تھی، تو نے بہت کھا لیا، تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو واپس جا۔ بوڑھے اسٹیشن ماسٹر نے کہا۔ اپنے پتی کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ وہ بولی، جہاں سے آئی تھی وہیں چلا جا، اگر نہیں جائے گی تو تیرا بہت برا حشر ہوگا۔ وہ بولا، میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ وہ بولی۔ اسٹیشن ماسٹر نے اوپری جیب سے ایک چھوٹی سی کتاب نکالی، اس کو دیکھ کر سدھارتھی بولی، جاتی ہوں، مگر یاد رکھو یہ میرا پتی ہے، اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ اور وہ لائنوں کے درمیان تیزی سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ماسٹر نے مجھ سے کہا، یہ عورت نہیں تھی، تم اس کے چکر میں کیسے پھنس گئے؟ میں نے پوری کہانی اس کو سنائی تو اس نے کہا، یہ ایک بہت پرانی چڑیل ہے، عورت کے روپ میں تمہارے پاس آئی ہے، تم میرے پاس کچھ دن رہو پھر چلے جانا۔ اور میں وہاں پر پورے 1 سال رہا۔ ماسٹر بوڑھا آدمی تھا، اس کا کام کر دیا کرتا تھا، مگر 1 سال کے بعد اس اجاڑ اسٹیشن سے تنگ آ گیا اور ایک مال گاڑی میں چڑھ گیا، مگر گاڑی سے اترتے ہی وہ مجھے نظر آ گئی اور میں بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ مجھ سے دور دور رہی مگر میرے پیچھے آتی رہی۔ میں دن رات بھاگتا رہا۔ حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ وہ میرے قریب کیوں نہیں آئی۔ میں تمہارے پاس آ گیا، میں کسی ارادے یا پروگرام بنا کر نہیں آیا ہوں، بس بھاگتے بھاگتے آ گیا۔ وہ ضرور میرے ارد گرد ہے، کیا پتا کب میرے قریب آ جائے۔ وہ ایک چڑیل ہے، گوشت اور خون اس کی غذا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ میری وجہ سے کسی مصیبت میں پڑو۔ میں 1-2 دن میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کرن چند نے اپنی کہانی بیان کر دی۔ ان حالات میں تیرا یہاں سے چلے جانا ہی اچھا ہے، پنڈت نے کہا، مگر میں کہاں جاؤں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ ہر جگہ آ جاتی ہے، کرن چند نے کہا۔ تو نے بتایا ہے کہ تم مندر میں رہا تھا، وہ وہاں نہیں آئی تھی؟
تو بوڑھے اسٹیشن ماسٹر کے پاس رہا تو وہ نہیں آئی اور اسٹیشن ماسٹر نے اس کو بھگا دیا تھا۔ میرے خیال میں تو پھر واپس اس اسٹیشن ماسٹر کے پاس چلا جا، وہ جگہ ویران اور اجاڑ ضرور ہے مگر تیرے لیے وہی محفوظ ہے۔ پنڈت نے کہا، تیری بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، میں آج رات ہی یہاں سے نکل جاؤں گا، وہ بولا۔ کرن چند رات کے آخری پہر خاموشی سے مندر سے نکل گیا۔ اس کو احساس تھا کہ اس کے قریب ہی کہیں ضرور ہے، مگر اس سے زیادہ اس کو یہ احساس تھا کہ صدارتی کو بھوک لگ گئی تو وہ ضرور کسی گھر میں گھس کر کسی بچے کو اٹھا لائے گی۔ وہ اندازے سے اسی طرف چلا جدھر سے وہ آیا تھا۔ وہ بہت تیز رفتاری سے چل رہا تھا۔ ابھی دن نکلنے میں بہت دیر تھی، راستہ بھی خراب تھا، بارش بند ہو چکی تھی مگر جگہ جگہ پانی کھڑا تھا۔ نرم مٹی میں کیچڑ بہت ہوتی ہے، اس کے پاؤں کیچڑ سے بھاری ہو گئے تھے مگر پھر بھی وہ تیزی سے سفر کر رہا تھا۔ دور اسے گاڑی کے انجن کی آواز آئی تو اس کو اطمینان ہوا کہ وہ ٹھیک سمت میں چل رہا ہے۔ اب رات کی سیاہی سفیدی میں بدل رہی تھی، رات اپنا سفر ختم کر رہی تھی اور دن کا سفر شروع ہونے والا تھا۔ اس کو سامنے ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن نظر آیا مگر یہ بھی ایک بہت چھوٹا کوئی اسٹیشن تھا، یہاں پر بھی سواری گاڑیاں نہیں رکتی تھی۔ وہ اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں چلا گیا۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کس اسٹیشن سے مال گاڑی میں سوار ہوا تھا اور یہاں اترا تھا۔ ایک بہت موٹا اسٹیشن ماسٹر اس کے سامنے تھا، اس کی بڑی بڑی مونچھیں اس کو منہ کو ڈھانپے ہوئے تھی، چہرہ بہت چوڑا تھا اور ماتھے پر 3 لکیریں اس کو ہندو ظاہر کرتی تھی۔ اس نے حیرت سے کرن کو دیکھا اور بولا، رام رام، سویرے سویرے کون کدھر سے آ گیا رے تو؟ کون ہے؟ میں ایک مسافر ہوں، کہیں جانا ہے مجھے، وہ بولا۔ ارے باولے، یہ تھرو اسٹیشن ہے، یہاں سواری گاڑی نہیں رکتی، جائے گا کیسے؟ وہ بولا۔ میں رات اسی اسٹیشن پر اترا تھا، مال گاڑی میں آیا تھا، پر مجھے یہ پتہ نہیں کہ میں کہاں سے گاڑی میں چڑھا تھا، اب مجھے واپس وہیں جانا ہے۔ وہ کون سا اسٹیشن ہے مجھے پتہ نہیں ہے، وہ بولا۔ ارے کیا باولا ہوا ہے، جب تجھے یہ پتہ نہیں کہ کہاں جانا ہے تو کیا ہاک جائے گا، وہ بولا۔ تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، میری مدد کر دو، زیادہ دور جگہ نہیں ہے، میں 2 گھنٹے میں یہاں آ گیا تھا، کرن ہوشامت سے بولا۔ عجب اوندے سر سے واسطہ پڑا ہے، بھگوان خیر کرے، سویرے سویرے یہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی ہے، وہ بڑبڑایا۔ ماسٹر جی، میں بہت مصیبت کا مارا ہوں، رحم کرو، میں گڑ گڑایا۔ ارے تو اس جگہ کا کچھ تو بتا، وہ کیسی جگہ تھی، تو کس کے پاس وہاں گیا تھا؟ ماسٹر نے پوچھا۔ میں تو بس اتفاق سے وہاں چلا گیا تھا، اس اسٹیشن پر کچھ نہیں تھا، ایک بوڑھا داڑھی والا ماسٹر تھا، وہ مسلمان تھا، ایک کانٹے والا عیدو تھا، 2-3 اور تھے، وہ بولا۔ تو کتنے دن وہاں رہا تھا؟ ماسٹر نے پوچھا۔ لگ بھگ 1 سال تو پڑھا رہا تھا، کرن نے جواب دیا۔ ارے گوبر دماغ، 1 سال تک تجھے پتہ نہیں چلا کہ تو کہاں رہ رہا ہے؟ ماسٹر نے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں پڑی، وہ شرمندگی سے بولا۔ عیدو پہلے میرے پاس تھا، اب کتھونی اسٹیشن پر ہے، اس کا ماسٹر غلام رسول ہے، میں سمجھ گیا ہوں، اور یاد رکھنا اس اسٹیشن کا نام مکاوی ہے، میرا نام ہری پرشاد ہے، سب مجھے ہریا کہتے ہیں۔ یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ تو پھر نہ کسی چکر میں پھنس جائے۔ کل دن 2:30 بجے ایک مال گاڑی آنے والی ہے، اس پر سوار ہو جانا اور پہلے اسٹیشن پر ہی اتر پڑنا۔ گاڑی وہاں شاید نہ رکے مگر آہستہ اتنی تو ضرور ہو جائے گی کہ تو کود سکتا ہے۔ آگے نکل گیا تو 3-4 گھنٹے نہیں رکے گی، یاد رکھنا۔ اب آجا، بھوکا ہوگا، کچھ کھا لے۔ اور وہ کرن کو لے کر کوارٹر کی طرف چلا۔ کرن نے سوچا کہ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، یہ شکل سے اچھا نظر نہیں آتا مگر اندر سے کتنا ملائم ہے، کتنا پریم اس کے اندر ہے۔ میں اس کا کون ہوں؟ اس نے میری کتنی بڑی مشکل حل کر دی۔ چائے کے ساتھ گرم گرم پراٹھے ماسٹر نے خود بنائے اور پھر ساتھ کھائے۔ کھانے کے بعد ماسٹر نے کہا، اب تو یہاں آرام کر، آج تو آرام کر، کل دوپہر تو جا سکے گا، میں ذرا سرکاری کام دیکھوں گا۔ اور ماسٹر چلا گیا۔ کرن آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ ابھی نیند نہیں آئی تھی کہ اس کے کانوں میں آواز آئی، میری سیج سونی کر کے بھاگ رہا ہے، کب تک بھاگے گا؟ میرے پاس آنا تو پڑے گا، میں تیری پتنی ہوں۔ کرم چند نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ وہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں سمیت اس کو للچائی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں تیرے قابل نہیں ہوں، میرا پیچھا چھوڑ دے، وہ بولا۔ کیسے چھوڑ دوں؟ کتنے جنموں کے بعد تو ملا ہے، وہ بولی۔ تو سینکڑوں سال پرانی روح ہے، میں زندہ انسان ہوں، تیرا میرا ساتھ کیا ہے؟ وہ بولا۔ تجھے یہ کس نے بتایا؟ وہ بولی۔ اسی بوڑھے آدمی نے جس کے ڈر سے تو بھاگ گئی تھی، کرن نے جواب دیا۔ اور تو پھر اس کے چکر میں وہیں جا رہا ہے؟ ارے وہ بڑا خطرناک بوڑھا ہے،
تو اس کے قریب مت جا۔ وہ بولی، ہاں وہ خطرناک تو ہے مگر تیرے لیے، میرے لیے تو مہربان ہے۔ کرن نے کہا، میں تجھے کھونا نہیں چاہتی۔ وہ بولی، میرے قریب آ جا۔ آتی کیوں نہیں؟ کرن نے کہا، تیرے قریب آتی ہوں تو وہی بوڑھا درمیان میں نظر آتا ہے، میں کیسے آؤں؟ وہ بولی، اگر تجھے میری ضرورت ہے تو اس بوڑھے کو پھلانگ کر آ جا۔ کرن بولا، یہ میری طاقت سے باہر کی بات ہے، ہاں اگر تو خود بوڑھے کو منع کر دے تو شاید وہ ہٹ جائے۔ وہ بولی، اور میں یہ ہرگز نہیں کروں گا۔ کرن نے جواب دیا، اس بوڑھے نے تجھے کٹھور بنا دیا ہے۔ وہ بولی، مجھے سونے دے، اب تو بھاگ جا۔ کرن نے کہا، میں تیرے قریب ہی رہوں گی، دیکھتی ہوں کہ وہ کب تک تیری رکھوالی کرتا ہے۔ وہ بولی۔ کرن نے جواب نہیں دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ شام تک سوتا رہا۔ رات کا کھانا ماسٹر نے خود بنایا اور کرن نے اس کے ساتھ ہی کھایا۔ دوپہر کو ایک مال گاڑی آ گئی، ماسٹر نے اس کو چڑھا دیا اور ڈرائیور کو بھی کہہ دیا۔ 1.5 گھنٹے بعد وہ پھر کتھونی پہنچ گیا۔ وہ جلدی سے گاڑی سے کود گیا۔ ماسٹر اپنے کمرے کے دروازے پر جنڈی لیے کھڑا تھا۔ بوڑھے اسٹیشن ماسٹر غلام رسول نے اس کو دیکھا تو چونک کر بولا، ارے تو پھر آ گیا، کیا پھر بھول کے آیا ہے؟ وہ اس کے قریب جا کھڑا ہوا اور بولا، نہیں بھول کے نہیں آیا، خود ہی آیا ہوں۔ دنیا آبادی کی طرف جاتی ہے اور تو ویرانوں کی طرف دوڑ رہا ہے۔ غلام رسول نے کہا، اس ویرانے میں تم بھی تو رہتے ہو؟ کرن چند نے جواب دیا، ارے میرا کیا ہے، بوڑھا آدمی ہوں، نہ کوئی آگے نہ پیچھے، پوری زندگی ویرانوں میں گزاری ہے، اب یہ ویرانے اچھے لگتے ہیں۔ غلام رسول نے جواب دیا، میرا ٹھکانہ بھی اب یہ ویرانے ہی بنیں گے ایسا لگتا ہے۔ کرن نے افسردگی سے کہا، تو جوان آدمی ہے، نا امیدی کی کیوں بات کرتا ہے؟ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ غلام رسول نے جنڈی طے کرتے ہوئے کہا، ماسٹر صاحب میرا کوئی نہیں ہے، ایک بلا میرے پیچھے پڑی ہے، میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، آپ کا یہ ویرانہ ہی میری پناہ گاہ ہے، یہاں پر میں سکون سے رہوں گا، میں اب کہیں نہیں جا سکتا، جہاں جاؤں گا وہ آ جائے گی، بتاؤ میں کیا کروں؟ کرن اداسی سے بولا، ارے تو کیوں فکر کرتا ہے، تجھے یہ جگہ اچھی لگتی ہے تو رہ یہاں پر، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، میرا کچھ ہاتھ بٹائے گا، روٹی کا کیا ہے، ایدو پکا دیتا ہے، میں خود بھی سبزی دال کھاتا ہوں، تو بھی کھا لینا، اس سے کمی تو نہیں ہو جائے گی، رہی تیری بلا کی بات تو اس کا بھی کچھ بندوبست کریں گے۔ ماسٹر نے تسلی دی، میری جان اس سے چھڑوا دے تو زندگی بھر دعائیں دوں گا۔ کرن بولا، ہماری دنیا سے پرے ایک ایسی پرسرار دنیا بھی ہے، اس دنیا کے دستور ہم سے الگ ہیں، اس دنیا کے طور طریقے ہم لوگ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ دنیا میں پرسرار اور عجیب واقعات ہوتے رہتے ہیں، خدا کی طاقت کے ساتھ ساتھ ایک شیطانی طاقت بھی کام کرتی رہتی ہے، وہ انسانوں کو بھٹکاتی ہے۔ دنیا میں بدروح اور اسیب سب کا وجود تو ہے نا، یہ لوگ اپنے طور پر مصروف عمل بھی ہیں، مگر اس کے ساتھ نیکی کا بھی ایک پائیدار عمل ہے، نیکی کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو اور بڑھایا جائے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی اور شیطانی طاقت بھاگ جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا کو یہ شیطانی طاقتیں کب کا ختم کر چکی ہوتی، مگر دنیا روز اول کی طرح قائم ہے اور انشاءاللہ جب تک میرا رب چاہے گا قائم رہے گی۔ ماسٹر نے جواب دیا۔ کرن چند سر جھکائے اس کے سامنے کھڑا تھا، زبان بند تھی مگر آنکھیں اس کی شرمندگی ظاہر کر رہی تھی، اس کو اپنے کرتوت یاد آ رہے تھے، اس کا ضمیر اس کے سامنے ہنٹر لے کر کھڑا تھا۔ بول، سب کچھ بول، اپنی سب کارستانیوں کا اعتراف کر لے، اس نیک آدمی کے سامنے سب کچھ بتا دے۔ ضمیر کے ہنٹروں کی مار نے اس کو رلا دیا اور وہ گردن جھکا کر ماسٹر کے سامنے بیٹھ گیا۔ ماسٹر اس کی کیفیت دیکھتا رہا، سمجھتا رہا اور اس نے کاندھے سے پکڑ کر اس کو کھڑا کر دیا اور بولا، جب کوئی خطا کار شرم سے سر جھکا لیتا ہے تو وہ اپنے اندر اپنا محاسبہ کرتا ہے، تو پھر کچھ کہنے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، نہ میں تجھ سے کوئی سوال کروں گا نہ تو مجھے کچھ بتانا، یہ زندگی کے کھیل ہیں، تیز دھوپ میں سائے کی اہمیت پتہ چلتی ہے، میں تو ایک بہت گناہ گار آدمی ہوں، ہر وقت خدا کی مدد کا طالب رہتا ہوں، میرے ریٹائرمنٹ میں بہت کم وقت رہ گیا ہے، کون ہے جو میرے سرکاری واجبات وصول کرے گا؟ شاید اللہ نے تجھے اسی لیے دوبارہ بھیجا ہے کہ تو میری مدد کرے گا، تیری بلا تیرے پاس نہیں آئے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ 1 ہفتہ گزر گیا، ماسٹر نے کچھ کاغذات ایدو اور 2 اور ریلوے ملازمین کے سامنے کرن چند کو دیے اور کہا، میں نے اپنے دل کے فیصلے پر عمل کیا ہے، نیکی کو پائیدار کرنا پڑتا ہے، ان کاغذات کی وجہ سے تم میرے سارے واجبات وصول کر سکو گے، یہ 2 ریلوے ملازم ہیں، یہ گواہی دیں گے کہ میں نے اپنی مرضی اور ہوش و حواس میں تم کو اپنا حقدار بنایا ہے، میرے مرنے کے بعد اسی ویران جگہ میری قبر بنا دینا، ایدو تم سارا انتظام کرنا اور 2 روز کے بعد
ماسٹر غلام رسول کا خاموشی سے انتقال ہو گیا اور کرن کی بلا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ تو دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔